السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس مسجد کے بارے میں بات کریں گے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا تھا جب مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں کئی جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی، لیکن وہ پردے کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہتے تھے اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ کس طرح مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان منافقوں میں ایک ابو عامر نام کا راہب تھا۔ جب اس نے دیکھا عربوں کے بیچ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو وہ روم ہرکیولس بادشاہ کے پاس مدد کے لیے پہنچا اور وہاں سے اس نے اپنے کچھ لوگوں کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہوں اور ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور انہیں ان کے پہلے حالات میں پہنچا دیں گے۔ اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھیوں کے قیام کے لیے ایک جگہ بناؤ، جس پر ان منافقوں نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنا دی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، لہٰذا یہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ مسجد بیماروں اور ان بزرگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو سردی یا بیماری کی وجہ سے دور کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہمیں سفر درپیش ہے، لہٰذا واپسی کے دوران دیکھا جائے گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران مدینہ سے ایک دن سے کم کی دوری پر تھے تو جبریل علیہ السلام نے مسجد ضرار کا راز ان کے سامنے کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مسجد قباء کے پاس ایک مسجد مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس معلومات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنے کچھ ساتھیوں کو اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان الفاظوں کے ساتھ کیا ہے، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور ان لوگوں کی گھات لگانے کے لیے جو اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ پہلے لڑ چکے ہیں، اور البتہ قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہی ہے، اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا مسجد ضرار کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔